جنت کی تمنا کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے ان کے بیمار سے اور گنبد خضرا ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے گنبد خضرا ہے گنبد خضرا ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے گنبد خضرا ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے یہ نہ کہنا کبھی اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرس فخر المشائخ جناب شکیل عارفی یہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا میں نے جو مانگا میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے سبحان واہ واہ اور اب شعر زندہ باد میں جس شعر کے لیے اللہ کرے زور سخن اور زیادہ واہ میں شعر پہنچاتا ہوں ساری دنیا جانتی ہے میں شعر پہنچاتا ہوں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و ایک نجوم پلو استقبال کریں واہ 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 ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم چادر
فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے چادر فاطمہ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماحول جو ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماحول جو چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے چادر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری 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 عرس فخر المشائخ عرس فخر المشائخ عرس فخر المشائخ واہ 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 ایک پلو میں سما جائیں گے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ الزہرا ردائے فاطمہ ردائے فاطمہ ردائے فاطمہ ردائے فاطمہ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے ایک پلو زندہ باد سما جائیں گے سب ماحول جو ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماحول جو چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے زندہ باد چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا ایک پلو میں سما جائیں گے سما جائیں گے سب ماحول جو حضرات شکیل عارفی کو بہت زمانے سے سن رہا ہوں کہ چوچا مقدسہ کے آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ میں بار بار میں نے سنا پچھلے سال کسی وجہ سے عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی میں حاضر نہ ہو سکا اور سرکار کا عرس مجھے اسی شان و شوکت کے ساتھ برطانیہ میں کرنا پڑا سرکار نے وہیں روک دیا کہ کر لو اس شعر کو کی شہرت سنی تھی بریلی کی سرزمین پر سرکار سلطان الہند کی کانفرنس میں بھی موجود تھا وہاں شکیل نے یہ کلام پڑھا عجیب کیفیت طاری ہو گئی آج جو ماحول ہے اور حضور شمس العلماء مفتی برطانیہ اور صاحب سجادہ آستان عالیہ غوثیہ چشتیہ یہاں موجود ہیں میرے والد بزرگوار ہیں ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم رہے ان کی نگاہ عنایت کی ضرورت ہے ہمیں ان کے فیضان سے ہم چاروں بھائی آگے چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس وقت سرکار ابو الغوث گرم دیوان کے در پہ کھڑا ہوں یہ میرا گھر بھی ہے میرا در بھی ہے سرکار فخر المشائخ کے عرس میں 36ویں عرس میں میں موجود ہوں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کرم فرمائیں آپ سب کے ساتھ لیکن کوئی یہاں کھڑا نہیں بیٹھے گا نہیں کھڑے ہو کے سب کو نعرہ لگانا ہوگا شکیل عارفی کے اس شعر پر میں ان کو پورے ایک عمرے کا پیکج دیتا ہوں کہ وہ جائیں مدینے میں اور عمرہ کر کے سرکار کو دیکھ کر آئیں نعرہ تکبیر نعرہ اس لیے رسالت فیضان شمس العلماء نعرہ تکبیر
नारे रिसालत। اس لیے کہ یہ جو میرے پاس ہے میرا کچھ نہیں ہے، اسی در کا دیا ہوا ہے۔ اور شکیل عارفی نے ایسے ایسے شعر سرکار کی دہلیز پر اور اس کو ایک تصورات میں رکھ کے کہا ہے، میری خواہش آپ سب کا ساتھ شکیل عارفی کا حق ہے کہ وہ سرکار کا در بھی دیکھیں، سرکار کا گنبد خضرا بھی دیکھیں، سرکار کی سنہری جالی بھی دیکھیں، سرکار کی گلیاں بھی دیکھیں، سرکار کا مدینہ بھی دیکھیں، سرکار کا کعبہ بھی دیکھیں، سرکار کا کعبہ بھی دیکھیں، سرکار کا کعبہ بھی دیکھیں۔ پھر جب پلٹ کے آئیں گے تو شکیل کے ناچ کے رنگ میں ایسے ایسے اشعار ہوں گے کہ نہ جانے کتنے پیکجوں کا اعلان ہوگا۔ میرا کچھ نہیں، حکم ہوا ہے حکم، اس آستانے سے حکم ہوا ہے کہ ایسا شعر سن رہے ہو، بیٹھے ہو، جو تڑپ رہا ہے تمہارے آنسوؤں کی بات کرے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کی بات کرے، تمہاری محبت سرکار سے کیسی ویسی بات کرے، اور ابھی تک وہ ہندوستان میں رہے۔ اس لیے سرکار دو عالم کا خصوصی فیضان آج غوث ابو الغوث کرم دیوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چھت چھائے میں برس رہا ہے۔ اسی کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ شکیل عارفی کل کہیں تو کل، جب کہیں تو جب، ان کو فوراً مدینے کا ٹکٹ دیا جائے گا اور یہ وہاں جا کے عمرہ کر کے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے شکیل، زندہ باد، سلامت رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس فخر المشائخ، فیضان مصطفیٰ جان رحمت، فیضان مصطفیٰ جان رحمت۔ حضرات ایک دعا کریں کہ اللہ نبیر فخر المشائخ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ حضور سید ظفر اقبال صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں اور عشق مصطفیٰ کو اجاگر فرمائے۔ سبحان پھر جیر پڑھیے بھائی۔ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہوں جو، ایک پلو میں سما جائیں گے، پلو میں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے۔ بہت اچھا حضرات میں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ۔ حضرات میں نے ایک سال پہلے ایک مطلع کہا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے شعر حضور مفکر ملت کے چہلم کے پروگرام میں محفل میں نے کچھ شعر چھوڑ دیے تھے، کچھ شعر پڑھے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس مطلع کا آغاز کیا تھا وہیں سے اس کی قبولیت ہوئی ہے۔ میں مطلع پہنچاتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ حضرات بطور خاص عنایت۔ رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے، رحمت عالم دوریاں پہنے ہوئے، دوریاں پہنے ہوئے، رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے، کب تلک زندہ رہو
مجبوریاں پہنے ہوئے کب تلک زندہ. اب نہ تم زندہ رہو مجبوریاں پہنے ہوئے او کام اگر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. کام اگر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. حشر تک اسلام رہتا حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے. حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے. اور شعر سنیں قسمت بھائی, یہ نیا شعر ہے. دیکھیں میں نے پانی کو پہنا دیا, ملاحظہ کریں. جب کسی پیاسے نے مانگا کربلا کی راہ میں, جب کسی پیاسے نے مانگا کربلا کی راہ میں, آ گیا رحمت کا پانی بدلیاں پہنے ہوئے. آ گیا رحمت کا پانی بدلیاں پہنے ہوئے. خاک ہو جا تعمیر شام گر کچھ بولتا تھا علی زادی کا لہجہ بجلیاں پہنے ہوئے. علی زادی کا لہجہ. اور یہاں بجلیاں پہنے بہت محترم علماء موجود ہیں, میں ایک شعر پہنچاتا ہوں, قافیے کا لطف لیں آپ قسمت بھائی. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یار غار. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یار غار. اہل جنت بھی ہیں ایسی وردیاں پہنے ہوئے. اہل جنت بھی ہیں ایسی وردیاں پہنے ہوئے. اہل جنت بھی وردیاں پہنے ہوئے. ظلمتوں کی برف باری چھو نہیں سکتی ہمیں. ہم ہیں عشق مصطفیٰ کی گرمیاں پہنے ہوئے. ہم ہیں عشق. بہت اچھا شعر بھائی. میں سارے شعر یہاں ملتوی کرتا ہوں, اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں, مقطع سماعت کر لیں. اس کی عظمت اس کی رفعت کیا کوئی سمجھے شکیل. اس کی عظمت اس کی رفعت کیا کوئی سمجھے شکیل. جس کے قدموں کے نشان ہیں آسماں پہنے ہوئے. حضرات, میں شکیل عارفی سے گزارش کر رہا ہوں آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے چند شعر کے لیے وہ آپ سے اور ملاقات کر رہے ہیں. آئیے. اچھا بیٹھے. اچھا میں ٹھیک ہے. کھجور ہو یا کھجور ہو یا کہیں کا حلوہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی مٹھائی ہے, سب انہی حضرات کے صدقے میں ملا ہے. اہل بیت کے صدقہ ہے. میں 2-3-4 شعر حضور خالد میاں صاحب کی اجازت چاہتا ہوں کہ منقبت کے حوالے سے میں پڑھ دوں, اس کے بعد 2-3 شعر پڑھتا ہوں. دیکھیں سر کی ردیف میں شعر نکالے ہیں, سماعت کریں. قبضہ رہا فرات کا بلوائیوں کے
سر قبضہ رہا فرات کا بلوائیوں کے سر لیکن جھکا نہیں سکے لیکن جھکا نہیں سکے تشنا لبوں کے سر لیکن جھکا نہیں سکے تشنا لبوں کے سر. اور شعر سن لیجیے قسمت بھائی. واہ واہ. ہاں کم سے کم کئی سال آپ پریشان رہیں گے یہ شعر سن کے. شعر ملاحظہ کریں. یا اللہ پریشانی ایسی چل رہا ہے. بے چینی ایسا سرور پیدا ہو جائے گا آپ کو. میں شعر پہنچاتا ہوں. شرم و حیا زکوٰۃ ہے ظرف بطول کی. شرم و حیا شرم و حیا شرم و حیا زکوٰۃ ہے ظرف بطول کی. دیکھے نہیں کسی نے نبی زادیوں کے سر دیکھے نہیں کسی نے نبی زادیوں کے سر دیکھے نہیں. اور اب شعر سنیے سنبھل کے بیٹھ جائیے. نبی زادیوں کے اگر کچھ ہو تو اس وقت آپ دے دیجئے گا ضرور ہے نا. بہت ملا ہے. نہیں بہت ملا ہے وہ تو سب کو ملتا ہے انہی کا صدقہ. میں ایک شعر آپ کو پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں. نہیں اصل میں آج کچھ معاملہ اور ہے اس لیے میں ٹچ کر رہا ہوں ان کو. کوئی بات نہیں. میں فون پہ جس لہجے میں ان سے بات کرتا ہوں نہ یہاں کوئی سن پائے گا نہ یہاں کوئی سن پائے گا. بہرحال میں پہنچاتا ہوں. دیکھا نہیں کسی نے نبی زادیوں کے شعر سنیے گا قسمت بھائی. ہر دور میں ظفر میاں صاحب ہر دور میں یزیدی اٹھے اٹھ کے مٹ گئے. ہر دور میں یزیدی اٹھے اٹھ کے